ہندوستان کی تاریخ کو اٹھائیں بلکہ ہندوستان کی بات تو نہیں کرتا، آپ دنیا کے کسی بھی مسلمان کسی بھی انسان کی تاریخ کو اٹھا لیں، ہر مسلمان پریشان ہے۔ کوئی مسلمان کہہ رہا ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما، کوئی مسلمان دعا کر رہا ہے مولا مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ہماری حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ آج دنیا کا ہر ایک انسان پریشان ہے، جگہ جگہ مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، لیکن میرے مولا آج دنیا کا ہر انسان پریشان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اے لوگوں سنو، میں دل کے کانوں سے سننا، بڑے پیار کے جملے آپ سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں سنو اور اٹھاؤ تاریخ۔ آج مسلمان لاکھوں ہیں، آج مسلمان کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن ذلیل کر دیے گئے۔ آج مسلمانوں کو کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں مسلمان کی بیٹیوں کی آبروؤں کو لوٹا جا رہا ہے، تو کہیں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمان کی بیٹیوں کی آبروؤں کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمان کے گھروں کے اندر جا کر مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن آج کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں ہم لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن ذلیل کر دیے گئے۔ اٹھاؤ 1450 سال پرانی تاریخ، ہم صرف 313 تھے۔ کتنے تھے؟ زور سے بولو، صرف 313۔ اور ان 313 کے پاس میں نہ مکمل کھانے کو کھانا تھا، نہ پہننے کو کپڑا تھا۔ اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ بدر میں جب گئے تھے یہ نبی کے غلام 313 تھے۔ حال یہ تھا، یہ کھانا کھا کے نہیں گئے تھے، بھوکے پیٹ تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھیں، مسلمانوں نہتے تھے۔ مسلمانوں قرآن اٹھاؤ، قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس وقت کی بات قرآن بتا رہا ہے کہ تم نہتے تھے، تمہارے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھیں۔ یہ 313 نبی کے غلام ہیں، بازاروں سے نکل رہے تھے تو مکہ کے کفار قہقہے لگا کے یہ کہہ رہے تھے ارے یہ نہتے کیا لڑیں گے، یہ بھوکے کیا لڑیں گے، یہ جنگ کے میدان میں زیادہ دیر ٹک نہ پائیں گے۔ ایک صحابی کا دامن پکڑ کے ایک مکہ کے کافر نے پوچھ لیا تھا ارے جا رہے ہو تو کون سی طاقت پر بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ تو نبی کے غلاموں نے جواب دیا تھا نہ تخت و تاج پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ نبی کے غلام 313۔ مسلمانوں تاریخ اٹھاؤ، یہ 313 نکلے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں۔ مسلمانوں یہ 313 ہیں۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس وقت کی بات قرآن بتا رہا ہے کہ تم نہتے تھے، تمہارے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھیں۔ یہ 313 نکلے ہیں، یہ 313 کھڑے ہیں۔ مسلمانوں میرے نبی صحابہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، بدر کے لیے مجاہدوں کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ 313 بھی اس میدان میں کھڑے ہیں۔ آج تو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے آج مسلمان آپس میں بکھر گئے، آج مسلمان الگ الگ بٹ گئے۔ جب مسلمان الگ الگ بکھرے، مسلمان الگ الگ تقسیم ہوئے تو دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمان اب بکھر گئے ہیں، ان کو مارنے کا وقت اچھا ہے، ان کو قتل کرنے کا وقت اچھا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا وقت اچھا ہے، ان کی عورتوں کی آبروؤں کو لوٹنے کا وقت اچھا ہے، ان کے بچوں کو کاٹنے کا وقت اچھا ہے۔ تو کہیں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ 313 ہیں۔ نبی میرے آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، بدر کے لیے مجاہدوں کو تیار کر رہے ہیں۔ میرے نبی صحابہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں کس طریقے سے جنگ بدر میں چلنا ہے، کس طریقے سے کافروں کا خاتمہ کرنا ہے۔ میرے نبی صحابہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اے لوگوں غور کرنا، دو بچے دوڑے چلے آئے، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک کا نام حضرت معاذ ہے، دوسرے کا حضرت معوذ۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے آ کے میرے نبی کے قریب رک گئے۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں، یہاں بچوں کا کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہاں صحابہ کو ٹریننگ میں لگایا جا رہا ہے، یہاں بدر کے لیے مجاہدوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اے بچے چلے جاؤ، یہاں صحابہ کو ٹریننگ میں لگایا جا رہا ہے، اے بچوں یہاں کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ تو ان بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ جنگ میں شریک ہونے آئے ہیں۔ مسلمانوں یہ تھا مسلمانوں کا جذبہ۔ بچے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم کھیلنے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ میں شریک ہونے آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں تم ابھی بچے ہو، تم جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہو۔ بچے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے ہمیں نہ پالیں،
ہمیں ان کے برابر صف میں لگا لیں، اگر ہم ان کے برابر ہوں تو اجازت دے دینا ورنہ منع کر دینا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے لین میں لگو۔ اب یہ دونوں بھائی جب لین میں لگے تو چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اٹھا کر لائے تاکہ پتھروں پر کھڑے ہو جائیں اور صحابہ سے کاندھا مل جائے۔ اے لوگوں غور کرنا، یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا، یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ یہ دونوں بھائی پتھروں پر کھڑے ہو گئے لیکن پھر بھی کاندھے سے کاندھا نہ ملا، شانے سے شانہ نہ ملا۔ اس میں جو بڑا بھائی تھا وہ پنجوں کے بل کھڑا ہوا، جب وہ پنجوں کے بل کھڑا ہوا اس کا کسی قدر کاندھے سے کاندھا مل گیا۔ میرے نبی نے بڑے والے بھائی کو اجازت دے دی اور فرمایا میری طرف سے تمہارے لیے اجازت ہے۔ اب بڑے بھائی کو جب اجازت مل گئی یہ چھوٹا رہ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ دیکھنے میں مجھ سے بڑا ہے، اے میرے آقا اس سے میری کشتی کرا لیں، کشتی میں اس کو پچھاڑ لیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا، کہا دکھاؤ اپنا فن۔ اب یہ دونوں بھائی جب کشتی کرنے کے لیے میدان میں آئے، یہ کشتی کرنے کے لیے جب میدان میں آئے تو بڑے بھائی کے کان میں چھوٹا بھائی بولا اے بھائی تجھے تو مصطفیٰ نے اجازت دے دی ہے نا، مجھے اجازت جب ملے گی جب میں تجھے کشتی میں ہرا دوں گا۔ اے میرے بھائی تم مجھ سے کشتی میں ہار جانا۔ مسلمانوں یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا، یہ مسلمانوں کی شان تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آج تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، آج مسلمان کی جان ایک بکری سے زیادہ قیمتی نہیں مانی جاتی۔ اگر بکری کو کوئی کاٹ کر ڈال دے تو لوگ کہتے ہیں بھائی میری بکری کا مالک آئے گا، میری بکری کو کیوں کاٹا، اس کا حساب لے گا۔ لیکن آج مسلمان کو اگر کوئی کاٹ کے ڈال دے تو کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اے لوگوں غور کرنا، یہ دونوں بچے جب پتھروں پر کھڑے ہوئے، پتھروں پر ایک بھائی کا کاندھے سے ملا تو یہ کہنے لگا کہ میری اس سے کشتی کراؤ۔ اب یہ کشتی کرنے کے لیے جب میدان میں آئے تو بڑے بھائی نے کہا اے بھائی تو کشتی میں ہار جانا تاکہ مصطفیٰ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ اب یہ بڑا بھائی جب کشتی میں ہار گیا تو میرے نبی نے دونوں کو اجازت دے دی، دونوں بھائیوں کو اجازت مل گئی۔ دونوں بھائی کشتی کرنے کے بعد اب جو ہے صحابہ کے ساتھ میں جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ 313 نبی کے غلام ہیں۔ اے لوگوں غور کرتے جانا، یہ 313 جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے، بازاروں سے گزر رہے تھے تو مکہ کے کفار کہنے لگا کہ یہ کہہ رہے تھے ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوڑانے کے لیے گھوڑے نہیں ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، یہ جنگ بدر میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کے غلاموں نے بڑے پیارے پیارے انداز میں جواب دیا تھا۔ اب مسلمانوں غور کرنا، جنگ کے میدان میں ادھر صحابہ پہنچے ہیں، ادھر جو ہے ہزاروں کا مجمع ہے، ابو جہل ہے، ادھر سے ابو جہل کا دبدبہ ہے، ابو جہل کا روب ہے، یہ 313 ہیں، ادھر سے ہزاروں کا مجمع ہے، یہ 313 میدان میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے ابو جہل اپنی فوج کو لے کر آیا، اب ادھر صحابہ میٹنگ کر رہے ہیں کس طریقے سے کافروں کو خاک و خون میں ملایا جائے، ادھر جو ہے کافر میٹنگ کر رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے، آپس میں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ دونوں بھائی سب سے بے پرواہ ہو کے یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے قریب آیا، بولا اے بھائی ہم نے جنگ بدر میں آ تو گئے ہیں لیکن اب ہم کریں گے کیا؟ تو بڑا بھائی بولا اے بھائی ہم نے سنا ہے نبی کا گستاخ ہے جس کا نام ابو جہل ہے، ہمیں اسی کو قتل کرنا ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی ہم نے ابو جہل کو کبھی دیکھا نہیں تو ہم ابو جہل کو کیسے قتل کریں گے؟ تو بڑے بھائی نے کہا تم کسی صحابی کے پاس جاؤ اور اس سے پتہ کرو ابو جہل کون ہے۔ تو یہ چھوٹا بھائی گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا یا ام هل تعرفو ابا جہل، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ صحابی نے بچے کی بات پر غور نہ کیا، کہا بچہ ہے نہ جانے کس لیے پوچھتا ہوگا۔ تو چھوٹا بھائی گیا اور کہنے لگا اے میرے بھائی صحابی نے کچھ نہیں بتایا، کہا تو ایسا کرو میں جاتا ہوں۔ اب یہ گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا یا ام هل تعرفو ابا جہل، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں میں ابو جہل کو جانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا تم کیا کرو گے؟ تو چھوٹا بھائی بھی قریب آ گیا، کہا چچا ہم ابو جہل کا پتہ اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ کہنے لگے دونوں بھائی قسم کھا کے آئے ہیں ماریں گے ناری کو، قسم کھا کے آئے ہیں ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔
مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ آج تو ہم لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن ذلیل کر دیے گئے۔ کہیں مسلمان کی بیٹیوں کی آبروؤں کو لوٹا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں سنو، یہ دونوں بھائی صحابی سے پتہ کرتے ہیں تو صحابی رسول اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو وہ اونچی سواری پر بیٹھا ہے وہی ابو جہل ہے۔ اب دونوں بھائیوں نے ٹارگیٹ بنا لیا، ابو جہل کو قتل کرنا ہے، ابو جہل کو خاک و خون میں ملانا ہے، ابو جہل کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ دونوں بھائیوں نے پلان بنا لیا، دونوں بھائیوں نے ٹارگیٹ بنا لیا، ابو جہل کو خاک و خون میں ملانا ہے۔ اب مسلمانوں غور کرنا، یہ دونوں بھائی اب جو ہے جب جنگ چھڑی، ادھر سے یہ دونوں بھائی ابو جہل کی سواری کے قریب پہنچے۔ ابو جہل کی سواری کے قریب جانے کے بعد چھوٹے بھائی نے دیکھا موقع اچھا ہے، اپنی تلوار کو نکالا، اور تلوار کو نکالنے کے بعد چھوٹے بھائی نے جو ہے اپنی تلوار کو نکالا، گھوڑے کے پیروں پر وار کیا، گھوڑے کے قدموں پر وار کیا۔ جب گھوڑا زمین پر گر گیا، ابو جہل جب نیچے آیا، بڑے بھائی نے تلوار کو نکالا اور نعرہ تکبیر کو بلند کیا، ابو جہل کو خاک و خون میں ملا دیا۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی، یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ یہ دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو جب قتل کر دیا تو جو ہے دشمنوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار کو مار دیا، جو سردار ہمیں جنگ کے لیے لے کر آیا تھا اس سردار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب ان بچوں پر حملہ بول دیا، یہ ننھی ننھی جانیں کب تک جنگ کو لڑتی۔ ایک بھائی کا بازو کٹ گیا، جب بازو کٹا تو اس کا بازو جب کٹا تو ہاتھ تلوار چلانے میں دقت کر رہا تھا، اس نے اپنے پیر سے جو ہے اپنے ہاتھ کو دبایا اور جھٹکے سے الگ کیا اور تلوار چلانے لگا۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی، یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ لیکن آج ہم لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، یہ کب تک تلواریں چلاتے؟ ننھی ننھی جانیں تھی۔ مسلمانوں دونوں بھائی شہید ہو گئے، لیکن کام ایسا کر گئے، دنیا جب تک قائم رہے گی یہ کہتی رہے گی ابو جہل کو مارا تھا تو نبی کے گستاخ کو مارا تھا تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا تھا۔ مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ آج تو کہیں آپ تاریخیں اٹھائیں، کوئی کہتا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آج جگہ جگہ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، وجہ یہ ہے ہم الگ ہو گئے۔ جب ہم بکھرے تو دشمنوں نے جو ہے دیکھا کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، اب ان کو مارنے کا وقت اچھا ہے۔